بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام گروپ پر اور ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن 12ویں ٹرانسمیشن ہے، اور آج کا موضوع آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں خواب کے متعلق کیا فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے متعلق کیا فرمایا۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کی کتنی صداقت ہے، ہم جو سچے خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں کس وقت ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے یا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان خوابوں کے بارے میں؟ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ کون سا وقت ہے اور کس وقت ہم نے وہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر ہم پر کیا ظاہر ہوگی؟ کیا ہمیں اپنے خواب کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ کیا خواب ہم کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت خواب کے ذریعے بھی اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے محبوبوں کی تربیت فرماتا ہے، اور جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے بشارتیں دی، خواب کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا۔ اگر ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے علم کے اندر آپ کو باقاعدہ امام کہا جاتا ہے کہ امام ابن سیرین جو ہیں، آپ حضرت انس بن مالک کے آزاد کردہ غلام ہیں، غلام تھے آپ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی اقسام آپ فرماتے ہیں کہ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو دن بھر ہم کام کرتے ہیں، جو دن بھر ہم سوچتے ہیں، یا دن بھر ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، یا ہم کسی مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمیں خواب میں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ اور دوسری خواب کی جو اقسام ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے خواب کی اقسام ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو برے خواب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواب کی جو تیسری اقسام ہے وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اچھے خواب دیکھو تو تم اس کا ذکر کرو ان لوگوں سے جو تمہیں چاہتے ہیں، جو تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا ہرگز کسی سے بھی ذکر نہ کرو، چاہے کوئی تمہارے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو جب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف محسوس ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 دفعہ آپ اپنے بائیں جانب چھٹکار دیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے نا خواب کا، وہ آپ پر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ انسان جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ ایک پرندہ ہے جو چڑیا کے مانند ہے، وہ اپنے پروں کے اندر اس خوابوں کو لے لیتا ہے،
جب انسان اپنا خواب کسی سے بیان کرتا ہے، کسی کو بتاتا ہے، تو وہ پرندے سے جو خواب ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا کوئی خواب دیکھو، کوئی اچھا خواب دیکھو، تو تم اس کا ذکر کرو، لیکن اس کا ذکر ایسے لوگوں سے نہ کرو کہ جو تم سے حسد رکھتے ہوں، ایسے لوگوں سے نہ کرو جو تم سے بغض و دشمنی رکھتے ہوں۔ اپنے خوابوں کا ذکر یا تو کسی عالم سے کرو، یا اگر عالم موجود نہ ہو تو آپ کسی ایسے شخص سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو وہ، کیونکہ وہ جیسی تعبیر بتاتا ہے ویسے ہی تعبیر سردرد ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان سچا خواب دیکھتا ہے وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ صادق کے وقت اگر کوئی خواب دیکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن صبح صادق کے وقت اگر انسان کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر ہوتا ہے، دیکھو تمہیں جو سچا بھی خواب نظر آئے گا نا تو وہ دو صورتوں پر ہوگا، یا تو تمہیں بشارت خوشخبری دینے کے لیے ہوگا، یا تمہیں روکنے کے لیے ہوگا، یا تمہیں ڈرانے کے لیے ہوگا کہ تم جس گناہوں میں مبتلا ہو، کہ تم کسی وباؤں میں مبتلا ہو، تم کسی ایسے فعل میں مبتلا ہو جو تم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت باقاعدہ خواب کی صورت میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو صبح صادق کے وقت اگر اس خواب کی آپ سچا خواب دیکھیں، کوئی اچھا خواب دیکھیں، اگر آپ کو اس میں خوشی سے محسوس ہو، اور خوشی سے محسوس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سینس ہوتے ہیں نا وہ ایک اچھا فیل کریں، آپ کو خوشبو سے فیل ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا جو خواب ہے نا یہ سچا ہے۔ اور اگر صادق کے وقت بھی تم نے کوئی ایسا خواب دیکھا جسے تمہیں ڈر و خوف محسوس ہو، تو سمجھ جانا کہ تم پھر اپنا تجزیہ کرنا کہ تم کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں ہو، کہ تمہیں رب کی طرف سے کوئی اشارہ تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت تمہیں تنبیہ تو نہیں کر رہا کسی چیز کو روکنے کے لیے۔ اور جب آپ اپنے اندر ایسی فیلنگ دیکھیں کہ ایک فیلنگ آپ کی خوشی سی ہے، ایک ٹھنڈک سی ہے، ایک سکون سی ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ آپ کے لیے اچھا اور آپ کے لیے بہترین خواب ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ صبح صادق کے وقت آپ کو کوئی ڈر و خوف محسوس ہوتا ہے، ایک خوف، ایک ڈر آپ کے اندر بیٹھتا ہے، تو اسی وقت آپ توبہ کرنا اور اللہ رب العزت سے رجوع کرنا، اور وہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی سنا تو اس نے حق سنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ اور جس شخص کو پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو سمجھ لینا اس کی شفاعت ہو گئی، کیونکہ وہ حق کی طرف سے ہے۔ اب اگر ہم دن میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اب ہم شام میں خواب دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، ہم نے کوئی خواب دیکھ لیا تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، جب ہم رات میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ خوابوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ انسان اس کی شخصیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک عام شخص کوئی خواب، ایک خواص میں سے کوئی شخص دیکھتا ہے، یعنی کہ ایک عام بندہ خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر الگ ہے، وہی خواب ایک ولی دیکھتا ہے اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور وہی خواب کوئی دنیا دار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، وہی خواب اگر کوئی غریب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو خوابوں کو ہمیں کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر خواب کسی کو بتانا پڑے یا ہم ایک ایسے اس میں مبتلا ہو کہ یار یہ کہیں خواب ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر آپ کو ایسا ڈر ہو کہ میں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو، آپ اسی وقت صدقہ کر دیں۔ جب کوئی برا خواب دیکھا کرو تو آپ اسی وقت صدقہ کر دیا کرو۔ اور برے خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ اکثر عموماً لوگ یہ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ کسی کا سر کاٹ دیا،
یا کسی کو قتل کر دیا یا خون خرابہ دیکھا، یہ بھی شیطان کی طرف سے برے خوابوں میں سے اس کو تعویل دی جاتی ہے۔ اور اکثر ہمارے جو درمیان جو لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر سانپ کو دیکھتے ہیں۔ سانپ کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سانپ کو خواب میں دیکھنا شاطر دشمن کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھروں کے اندر سانپ موجود ہیں تو یقیناً آپ کے احباب میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن جو آپ سے حاسد و حسد رکھتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ سانپ اس کا تابع ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دنیاوی دولت ملے گی۔ اب سانپ ہی دیکھنا ہے نا، اب اس کی تعبیر بدل گئی۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ سانپ اس کی آستین سے نکلا ہے تو جو دشمن ہوگا وہ اس کی اولادوں سے ہوگا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ رنگ برنگی سانپ دیکھیں تو اس کا علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو دشمن ہے وہ بڑا شاطر ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ سانپ دیکھنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی وجوہات کی بنا پر ہے، مطلب طاقت کی بھی علامت کہا جاتا ہے، دولت کی بھی علامت کہا جاتا ہے، اور دشمن کی بھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اب جب ہم کسی برا کوئی خواب دیکھیں یا ہم ایسا خواب دیکھیں گے جس کے اندر ہمارے اندر ایک خوف ہو کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم اسی وقت اپنا صدقہ دے دیں اور اس کا بیان نہ کریں۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک گاؤں میں یہ خواب دیکھا کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کا پیٹ پھول گیا، اور اتنا پھول گیا کہ پیٹ وہ اس کے نارملی حجم سے بڑا ہو گیا، اس کا وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے خواب دیکھا اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے پورے کنویں کا پانی پی لیا۔ اس پانی پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ جو نا اس کا حجم بڑھ گیا، پیٹ پھول گیا اس کا۔ جب اس شخص نے یہ خواب دیکھا وہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کے لیے کہ وہ خواب اپنا بیان کرے۔ تو جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو ایک دیہاتی وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو وہ وہاں رکا، اس نے وہاں پانی پیا، اور پانی پی کے اس نے دیہاتی نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بزرگ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ تو اس نے کہا کیا تیرا بیٹے کا پیٹ نہیں پھٹا؟ اس دیہاتی نے اس وقت لاہور پڑا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب ان بزرگ کی بارگاہ میں گیا، ان بزرگ کی بارگاہ میں اس نے خواب بیان کیا، ان بزرگ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کیا تو نے خواب اپنے کسی کو بتایا یا نہیں بتایا؟ اس نے کہا حضور میں سفر میں تھا تو میں نے ایک ایسے شخص کو یہ خواب بتایا، اور تو اس نے کہا ان بزرگ نے فرمایا کہ تم نے اس نے اس کی تعبیر کیا پیش کی؟ تو شخص نے کہا اس نے یہ کہا کہ تیرے بیٹے کا پیٹ پھٹا نہیں گیا۔ تو آپ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو خواب نہ بتاتا کسی کا تو اس کی تعبیر اور دلیل یہ ہوتی کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین بنے گا کہ جس سے دین پھیلے گا، لیکن تو نے جو تعبیر بتائی، تو نے جو اس کو خواب اپنا بتایا، اس کی تعبیر بدل دی گئی۔ یعنی کہ انسان جو کوئی خواب دیکھتا ہے نا، اب اللہ رب العزت اس کے اختیار میں وہ چیز دے دیتا ہے کہ اس کی تعبیر اس کے اوپر کس طرح کی سرزد ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب کے متعلق کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، باقاعدہ جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان بھی ان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی ان کو مختلف راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو خواب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے، خواب کے ذریعے بھی شیاطین انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں، خواب کے ذریعے بھی جادو انسان کے جسم کے اندر منتقل صلاحیت کر جاتا ہے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خواب کے ذریعے شیطان ہمارے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے. اب آپ نے کوئی برا خواب دیکھا, آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا کہ کوئی شیاطینی چیز آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے, آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایسا کوئی ڈراؤنی خواب کسی کو نظر آتا ہے, کسی کو ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ جا رہا ہے, اس کو کوئی چیز نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ آیت الکرسی خواب میں پڑھ رہا ہے. اکثر و بیشتر بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, کوئی شیاطین جنات اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے, تو وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا خواب کسی کو ایسے پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ جو اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا, تو جو شیاطینی چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں خواب کے اندر, وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے وجود کے اندر اپنا قائم مسکن بنا لیتی ہیں, پھر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیاطین جنات خواب کے ذریعے بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ برے خواب نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے جسم کا داخل ہونے کا. اور باقاعدہ طور پہ جو عاملین ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, جو مختلف جادو اور مختلف کلام کے ذریعے مختلف جو کلمات ہوتے ہیں, جو شرکیہ کلمات جسے کہتے ہیں, اس کے ذریعے انسانوں کے اوپر جادو مسلط کرتے ہیں, سب سے پہلے خواب کی صورت میں, اور آپ کو باقاعدہ خواب کی صورت میں وہ دکھایا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. باقاعدہ جادو بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, شیاطین بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ خواب کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھا, باقاعدہ طور پہ عاملین خواب کو بھی باندھ دیتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے, خواب کی بندش لگا دیتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کو خواب ہی نظر نہیں آتے, یا جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو صبح اٹھ کے یاد نہیں رہتے, یہ بھی اس کی نشانی ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان شیاطینوں کے شر سے محفوظ رہیں, آپ جادوؤں کے شر سے محفوظ رہیں, آپ برے خواب سے محفوظ رہیں, تو جب بھی آپ سونے کا اہتمام کیا کریں نا, آپ اس حدیث پر عمل کرا کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لو. کیونکہ جب ہم اپنے بستر پہ نہیں جھاڑتے, بستر کو صاف نہیں کرتے, تو وہاں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں. جب ہم بستروں کو جھاڑتے ہیں اور پھر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں, اور ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر پھیر لیتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, تو ہم تمام ان شر سے محفوظ رہتے ہیں. اگر اس دوران ہمیں کوئی برے خواب بھی نظر آتے ہیں نا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت, اس کے اوپر اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں. جب وہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں تو وہ شیطان ان کے قریب نہیں آتے. اب جب شیطان ان کے قریب نہیں آتے تو پھر وہ خواب کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو برے خواب آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ ظاہری طور پر تو ان شیاطینوں سے محفوظ ہو گئے, لیکن خواب میں محفوظ نہیں ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے, تو آپ سونے سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسم یا قدوس ہو 70 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. آپ کے خواب کی نہ تو بندش لگے گی, نہ خواب کو آپ کو برے خواب آئیں گے, نہ آپ کو خواب کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے گا. سب سے بہترین عمل بزرگان دین فرماتے ہیں یہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو عاملین حضرات ہوتے ہیں نا, جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں, جو اس رستے پر چل رہے ہیں, جو یہ کام سیکھ رہے ہیں, جو اس لشکر کا حصہ ہیں, جو اس روحانی سفر کا حصہ ہیں, ان کے خواب اور ایک عام لوگوں کے خواب زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں, آپ جو کلام الہی پڑھ رہے ہیں, اس کی بھی ایک حرارت, ایک حدت, ایک نور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو رہا ہے.
اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا، ہم نے خواب میں میاں حضور کو دیکھا، ہم نے خواب میں آپ کو دیکھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ گیا، ان کی نشست سے راہ راست پر آ گیا، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ عبادت میں مشغول ہو گیا، وہ ذکر میں لگ گیا، وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اس صحبت کی وجہ سے. تو وہ اس کے لیے مبارک ہوا یا نہیں؟ بے شک اس کے لیے مبارک ہوا یہ خواب. آپ اپنے مسائل اور ان کے حل میں آپ اپنے خواب کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر بھی ایک پیج بنا ہوا ہے، آپ اس پہ بھی اپنا مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور لائیو کال کے ساتھ ساتھ آپ اگر راہ عملیات میں، راہ روحانیت میں اگر آپ کوئی پریشان ہوتے ہیں اور آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر کسی قسم کی کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو آپ اس کے متعلق بھی ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو عملیات کے متعلق کوئی عمل پوچھنا ہے، کوئی طریقہ کار پوچھنا ہے، تو وہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. باقاعدہ ڈسکرپشن کے اندر تمام لنکس موجود ہیں، تمام لنکس اس کے اندر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی بالکل. حضرت جی ایکچولی جی مجھے آپ سے جو ہے 3-4 چیزوں کی پرمیشن چاہیے تھا. جی جی ایک تو ہے دعا حسب البہر، دعا انس، سورہ فلق 111 بار پڑھنے کا، اور سورہ اخلاص 100 بار، اور نادیہ دو کا. ٹھیک ہے، ہلو ٹھیک ہے، میں سن رہا جی. ہوں اس آپ کے کو. علاوہ اس کے علاوہ حضرت جی مجھے جو ہے درس ٹیپ کا جو ہے بہت ہی آسان عمل کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ کو اس کے طریقہ کار نہیں پتہ تو آپ اسی نمبر پہ آپ واٹس ایپ اپنی ڈیٹیلز کر دیں، تاکہ آپ کو عمل کرنے کے طریقہ کار سمجھا دیے جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا. جی احمد رضا صاحب، وعلیکم السلام. آپ کو ناد علی کی اجازت ہے، اور ناد علی آپ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آدم اور قدم ہوتے. جی جی الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. آپ کا آپ سے میں پہلے بھی بات کہی تھی صاحب. میرا سوال تھا کہ میری خواب بندی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بہت اچھے خواب آیا کرتے تھے. ایک 3 سال سے پتہ نہیں کس نے حسد کر دیا، وہ ہو گیا ہے. اور دوسرا اس کے لیے میں کیا کروں صاحب یہ کھولنے کے لیے؟ اچھا، خواب کو جاری کرنے کے لیے اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے خواب کے اوپر بندش لگ گئی ہے، یا ان کو خواب نظر نہیں آتے، یا ان کو خواب یاد نہیں رہتے، تو وہ سونے سے پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یا قدوس و 70 مرتبہ پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خواب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دیہا بول رہا ہوں کرلور لائق سے. جی جی صاحب بولیے. جی سر وہ ایک لیٹر تھا دراصل جو میرے سے گم ہو گیا ہے آفس میں. تو 5-7 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا ہے. کیا نہیں مل رہا؟ کوئی لیٹر ایک تھا وہ رکھ کے کہیں گم ہو گیا، مل نہیں رہا 5. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں، ہمیں ملتی نہیں ہے، یا وہ چوری ہو جاتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا. تو اس کے لیے آپ ایک کام یہ کرا کریں کہ جس جگہ پہ وہ چیز چوری ہوئی ہو، یا جس جگہ آپ رکھ کر بھول گئے ہوں، آپ اس جگہ پر چاروں سمت نا ہلکی آواز میں نا اذان دیں. چاروں سمت اپنے دائیں جانب اذان دیں، بائیں جانب اذان دیں، اپنے سامنے اذان دیں، اور پھر اپنے رخ موڑ کر پھر اذان دیں، اور پھر درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھ کر
آپ پھر ڈھونڈیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی آ جائے گا اور آپ کو مل جائے گا. یہ درود ابراہیم ہی کی برکت ہے یہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. آپ سے مسئلہ حضرت میں نے بتایا تھا زینت اور اختری کا، وہ شاید رہ گیا تھا اس دن. اور اس کے ساتھ حضرت میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. نامی ضلع سلیمت سے عرض کر رہا ہوں. تین محمد ظفر اللہ صاحب 2 دفعہ ملاقات کی، دلی بڑی امی اور فیصلہ آباد سے کی. اچھا ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. جی آپ کے لشکر کا حصہ ہوں جناب. اللہ پاک قبول فرمائے آپ 313 کو. جی 313 والا عمل جو ہے نا وہ حضرت کر لیا ہے. 45 دن والا جو نقش ہے نا وہ بھی کر لیا ہے. 15 کا نقش یہ سادہ تھا. ٹھیک ہے. اب ماہ رمضان میں 13 14 اور 15 دن کو جو سورہ مزمل کا عمل آپ فرما رہے تھے نا، ٹھیک ہے. اس کا عمل کرنا چاہتا ہوں. اس کی اجازت چاہیے سر. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ 13 14 اور 15 کو آپ سورہ مزمل شریف کا عمل کر سکتے ہیں. اور جو لوگ حزب البحر کا عمل کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے. اور جو ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں 19 20 اور 21 کو، ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے. اور کچھ لوگ کمنٹس کے اندر 15 کے تعویذ یعنی کہ 15 کے نشر کی اجازت طلب کرتے ہیں. میری طرف سے ان کو 15 کے نشر کی اجازت ہے. اور جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو لوگ 19 20 اور 21 کو ناد علی کی اجازت طلب کرتے ہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی آپ اپنے موبائل کا اسپیکر بند کر دیجئے. ٹھیک ہے اب آپ بولیے. بھائی کمل تلوار بول رہا ہوں انڈیا سے. کون بات کر رہے ہیں؟ کمل تلوار بول رہا ہوں جی انڈیا جی سے. آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. واجد بھائی مجھے 1 سال پہلے کرونا جب چالو ہوا تھا اس کے بعد مجھے ایک بشارت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. صبح 5 بجے میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو گھر ہے نا، ٹھیک ہے. گردن الگ ہے، بازو دونوں الگ ہیں، ٹانگیں الگ ہیں. ہلو، شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ان سے. تو آپ یہ خواب یہاں پہ آن ایئر نہیں بتائیں، لائیو نہیں بتائیں. اگر آپ نے خواب کی بات کرنی ہے، خواب کی تعبیر پوچھنا ہو تو آپ ہمیں واٹس اپ کر دیجئے، اور تو واٹس اپ پہ اس کی تعبیر آپ کو بتا دی جائے گی. جی السلام علیکم. السلام. جی ضیاء بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی خیال کیسی عادت. جی جی آپ پوچھیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عمل جس کے سے دکھائی دے جائے خواب میں کہاں ہے لیٹر یا کچھ بتا دیا جائے تو میں نے ابھی آپ کو آپ کی بات کا جواب میں دے چکا ہوں، آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا چکا ہوں. آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. اوکے. استاد صاحب سحر تفریق کا عمل خاتمہ کا علاج بتا دیں اور ساتھ ہی محبت کا طریقہ کار بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ ضرور. صالح محمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے آج 1900 کی رضا شروع کی تھی، آپ کو اجازت دی ہوئی تھی میں نے ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ پچھلے کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ادھر موجود ہے لیکن مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوگا. ایک یہ سوال تھا، ایک تھا کہ میاں حضور نے بتایا تھا کہ حاضرات جب کرتے ہیں چھوٹوں بڑوں پہ اس دوران بخور جلاتے ہیں، لونگ اور کپور پھول. ٹھیک ہے. سورہ کلیش کی حاضرات میں جلاتے ہیں. سورہ کلیش کی حاضرات کس طرح کرتے ہیں اور یہ کیا وجہ کسی پہ حاضرات ہوتی ہے اور کسی پہ نہیں ہوتی، بڑوں پہ بھی چھوٹوں پہ بھی؟ یہ ڈیٹیل سے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے. آپ نے 1900 کی تعداد مکمل کر لی ہے؟ آج پہلا دن تھا. ٹھیک ہے. اور آپ ایک کام کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو 40 دن عمل کو پورا مکمل کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ٹاپک پہ بھی گفتگو کروں گا، اور جو حضرات کے جو اعمال ہیں میں انشاءاللہ اس کے پر بھی بتاؤں گا، اور حضرات کرنے کے طریقہ کار بھی میں آپ جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی سمجھاؤں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر
جی وعلیکم السلام. میں تنزیل علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. کون بات کر رہے ہیں؟ تنزیل علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے اپنی والدہ صاحب صاحبہ کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام رفت جبین ہے. کیا نام ہے؟ اور رفت جبین. رفت جبی. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے رحمت جان. رحمت جاں. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا رحمت چاہتے ہیں؟ جان. اکثر ان کی جو ہے نا مغرب کے بعد طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے. تو گھر سے یعنی کہ جب کسی ریلیٹیو سے جاتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں, جب گھر میں آتی ہیں تو ان کے سر اور جو کندھے ہیں وہ وزنی ہو جاتے ہیں, بہت بھاری ہو جاتے ہیں, درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مہربانی کر کے ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان کو کوئی. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں بہت چلیں, شکریہ. بہت شکریہ. جی فقیر صاحب, نادر علی کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ نادر علی کا عمل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں عمران شکر بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی, آپ بات کریے. جی میرے نا اپنی امی کا استخارہ کرانا تھا. جی بتائیے, نام بتائیے. میری امی کا نام کلثوم ہے. کلثوم. اور والدہ کا نام؟ صفیہ بی بی. صفیہ بی بی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری والدہ کمر میں درد بہت رہتا ہے, تو ایک نا ان کے بازو میں, تو اتنے کام کرتے وہ تھک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو میدے کا بھی مسئلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے, آپ سورہ قریش کتنا پڑھ رہے ہیں؟ سر میں چالے ٹوٹے پھر پڑھتا ہوں, ہر نماز میں 7 پڑھیاں 11 بار پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہے, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتے ہیں. اچھا, آپ کی والدہ جو کلثوم بیگم ہیں, ان کے ساتھ کچھ اوپری اثرات کے معاملات آ رہے ہیں اور کچھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں. تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے جو نا 21 سرخ لال مرچ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور 21 سرخ لال مرچ لینے کے بعد ایک ایک مرچ کے اوپر آپ نے 3 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر لینا. پہلے دن 1 مرچ والدہ کے اوپر سے اتار کے اس کو جلا دینا, دوسرے دن 2, تیسرے دن 3, چوتھے دن 4, پانچویں دن 5 اور چھٹے دن 6. یہ پوری 21 سرخ لال مرچ ہو جائیں گی. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو والدہ کو فرق پڑے گا. اور پھر سورہ قریش جب آپ پڑھ کے فارغ ہوا کریں تو اس کا دم کر کے ان کو پانی اپنی والدہ کو پلائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز سلیم بات کر رہی ہوں. جی جی. میں نے آپ کو پرسوں کال کی تھی, سوال کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. اچھا, شاید میرے شوہر جو نا وہ روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہے. کس کی وجہ سے؟ روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن دیکھیں, روزگار کی وجہ سے پریشان ہے نا, میں نے روزگار کے لیے, سنیں میری بات نا, روزگار کے لیے میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش تعلیم کی ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ قریش کی برکتیں پتہ ہیں آپ کو کیا ہیں؟ کہ سورہ قریش جب آپ ایک ترتیب اور ایک طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, جب 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیتے ہیں تو گھر کے اندر سے محتاجگی ختم ہو جاتی ہے. جی وہ انہوں نے پرسوں سے شروع کر دی ہے. جی بالکل, آپ شروع کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیکھیے گا. آپ نے پرسوں کہا نا سب کو اجازت ہے, اس کو یعنی جی میرے پروگرام دیکھنے والے پڑھ سکتے ہیں. جی. تو 313 دفعہ جو نا انہوں نے پرسوں سے اسٹارٹ کر لی ہے. اچھا ایک کام اور کیجئے گا, یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی. اور ایک دعا ہے کہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب. یہ آپ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا. اور جو شخص ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ ہی یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا, تو اس کے رزق میں بے حساب برکتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. یہ میں نے نا آپ سے حزب البحث کی اجازت لینی ہے اور اس کا طریقہ بتا دیں کیسے پڑھنی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سمینہ نام ہے, لاہور سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ نے اس سے پہلے حزب البحر پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی, پہلے ویسے پڑھتی تھی, کبھی کبھی 1 دفعہ پڑھ لی. آپ کے پاس دعا حزب البحر ہے؟ جی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میری طرف سے دعا حزب البحر کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کم سے کم جو نا آپ 1 مرتبہ روزانہ حزب البحر پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اور جب چاند کی 19 تاریخ شروع ہو
ٹھیک ہے, آپ نے 36 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. 36 جب ایک مرتبہ پڑھیں گی نا تو آپ کو روانی بھی ہو جائے گی, آپ کو حزب البر یاد بھی ہو جائے گی. جب یاد ہو جائے گی نا پھر آپ 36 مرتبہ روزانہ پڑھیں گی نا تو 10 دن کے اندر آپ کی اس کی پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر آپ جس مقصد جس نیت سے بھی حزب البر پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہد علی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. جزاک اللہ. سر میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی محمد حنیف صاحب. سر آپ کا پروگرام اور میاں حضور کا میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں. اچھا ماشاء اور اللہ. جی جی, اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور باقاعدہ آپ سے بیعت وغیرہ بھی لوں. اللہ پاک قبول فرمائے. سر یہ کہ عرض ہے کہ میں ایک بزرگ کی اجازت سے ایک خیر و برکت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد اذکار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ کچھ جیسے سورہ فاتح ہو گئی اور یہ آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 قل اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, یہ میں پڑھتا ہوں باقاعدگی سے. تو میرے گھر میں کچھ مسئلے مسائل تھے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نماز پڑھتا تھا, ایک کمرہ ہم نے لیا تھا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں وہ تھی کہ وہ چوہے مرے ہوئے ملتے تھے. نماز پڑھ کے اٹھو تو تازہ تازہ کچھ اس قسم کے, تو بچے بھی 1-2 مرتبہ ڈر گئے تھے. تو اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد کچھ معاملات سیٹ ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا سورہ تکویر بھی پڑھنا شروع کیے, 3 مرتبہ پڑھ کے پورے گھر پہ میں چھڑکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے میرے پورے آدھے جسم میں بہت درد ہے, اور جیسے ہی وہ ٹائم ہوتا ہے تو پورا جسم کانپنے لگتا ہے. ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جیسے وہ بالکل سفید جیسے برف کا بنا ہوا ہے, اس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. میں اس کو اٹھا کے کوئی پتھر وغیرہ مارتا ہوں تو وہ ایک دم میری طرف بڑھتا ہے اور زور سے ٹھیک ہے. چیختا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایسے ایک دم چھوٹے سے بڑا ہوتا ہوا میرے پاس آ جائے. لیکن میں ٹھیک ہے. دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف جو ہے نا وہ صورتیں ہیں چاہے جو میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں دل میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ بالکل چھوٹا ہوتے ہوئے گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ. یہ ٹھیک ہے, میں اب مختصر آپ کو میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. آپ جو پڑھتے ہیں اگر آپ مجھ سے اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے بھی اور ہمارے سلسلے کی طرف سے بھی اس کو آپ کو اجازت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خواب آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جس جگہ پہ یہ عمل کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ جگہ متاثر تھی, اور جب وہ جگہ متاثر ہوتی ہے تو یقیناً وہاں کے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں پھر وہ تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے جب پڑھا وہ چیز وہاں سے بالکل غائب ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ فرما دیا. یہی اجازت کی برکت تھی جو آپ بچے رہے, یہی اجازت کی برکتیں تھیں جو آپ ان کے شر سے محفوظ رہے. لوگ کہتے ہیں اجازت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ اس لیے اجازت ضروری ہوتی ہے کہ انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. حضرت کو میں اپنا پوچھنا ہے, مجھ پر کوئی جادو ہے یا کیا ہے, آپ میرا کرتے ہیں. آپ مجھے نام بتائیے اپنا. عمر نواز. عمر نواز. والدہ کا نام؟ نزاکت. نزاکت. جی جی. ٹھیک ہے نزاکت. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اور حضرت خصوصی اجازت چاہیے سورہ قریش کی 313 تک پڑھ لوں میں. ٹھیک ہے عمر صاحب, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اور عمر صاحب آپ کے اوپر تعویذات کے کچھ معاملات آ رہے ہیں, اور آپ اپنا باقاعدہ طور پہ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور اپنا ایڈریس آپ اسی نمبر پہ واٹس اپ کر دیجئے. تو انشاءاللہ تعالی مزید میں آپ کو ٹائم دے دوں گا یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد, اور آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں, اور پھر اگر مجھے کوئی چیز بھجوانی پڑی تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں سے روانہ کروا دوں گا. جی السلام علیکم. السلام سرکار, میں فیاض احمد راولپنڈی سے بول رہا ہوں اور آپ کا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو سلسلہ ہے مجذوبیت. کون سا؟ اس کے متعلق
मजलूब, मजजूबियत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। इसके मतलब भी कुछ रहनुमाई करे। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि माशाल्लाह आपकी मैंने कल वीडियो देखी, उसमें आपने शेख के मतलब बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। लेकिन सरकार जो हम उस्ताद बनाते हैं ठीक है के मुतालिक और उनकी, जैसे कि फर्ज करें मैंने आपको उस्ताद माना है, ठीक है आप मुझ पे कितना एक लाजम है कि मैं आपका अदब एहतराम, वो तो शेख के मुताबिक ही होगा सब कुछ, ठीक है उस्ताद और शेख में फर्क कोई नहीं है। लेकिन इसके मुताबिक भी जो है ना वो रहनुमाई करें आप। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर बस दुआओं में याद कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ये आपके मसाइल और उनके हल के लिए अगर मज़ीद आप लोग मुझसे रहनुमाई चाहते हैं और कुछ मज़ीद डिटेल चाहते हैं, मज़ीद वक्त चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मसाइल और उनके हल के लिए जो एक पेज है, आप अपना मसला उसमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिन लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में रमज़ान में गिफ्ट देने का कहा था, तो रमज़ान में गिफ्ट देने का कहा था बखूर का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास कमो बेश 2000 एंट्रियाँ जमा हो चुकी हैं। अब इतनी एंट्रियाँ और इतने फॉर्म हमारे पास बखूर के लिए जमा हो चुके हैं, तो हमने रवानगी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कल से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आज हमारी सारी पैकिंग हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। कल से इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों को बखूर मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया था, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रमज़ान का तोहफ़ा था। इंशाल्लाह ताला ये तोहफ़ा आप तक पहुंच जाएगा, आप तक मिल जाएगा। और वेबसाइट में मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एंट्रियाँ जमा हुई हैं वो तकरीबन कम से कम 20 से 25 ममालिकों से भी हमारे पास एंट्रियाँ जमा हुई हैं बखूर के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बैरूनी ममालिक में जो लोग रहते हैं उन तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बखूर पहुँच जाए इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम देर सवेर हो जाएगी, लेकिन आप लोगों तक जिन जिन लोगों ने एंट्रियाँ कराई हैं उन तक वो बखूर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद वेबसाइट में और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि www.abdulwajidshazli.com के साथ साथ हमारी ऑफिशियली वेबसाइट www.shazliislamiccentre.co.uk ये भी लाइव कर दी गई है। और आप इस वेबसाइट पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मसाइल और उनके हल के लिए हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और जिस वेबसाइट के हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने आपके लिए बहुत चीज़ें मुतारिफ़ कराई हैं जो आपकी सहूलत और आपकी आसानी के लिए हैं। उसमें हमने बाकायदा तौर पे लेवल्स रखे हैं और हम इंशाल्लाह लेवल पे भी तफसीली बात करेंगे। आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है और आज बिलखुसूस जो आज की ट्रांसमिशन है इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है नेट प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ सिग्नल इशू की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन आप तक सही तरह आप लोगों को मौसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बफरिंग का भी कुछ सिलसिला चल रहा है, कुछ वॉइस का भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने तय पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए सहूलत और सर्विस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।